ہم عرض کریں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو وہ رحمت میں قرار نہ دے، بارش میں قرار نہ دے، اگر ایک پودا اگر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کہ جس کے اوپر چھت ہو اور سایہ ہو، تو اس صورت میں بارش اگر برستی ہے تو اس صورت میں وہ بارش سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ بارش سے بہرہ مند ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پودے کو آپ بارش میں لے کے جائیں، کھلی فضا میں لے کے جائیں، تاکہ اس پر بارش برسے اور وہ اس رحمت الہی سے فیض یاب ہو سکے۔ عزیزان، اگر ہم اپنے آپ کو اس رحمت الہی میں اپنے آپ کو قرار نہیں دیں گے تو قطعاً رحمت الہی ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ لہذا اسی لیے فرمایا کہ الا فتعرضوا لہا، کہ اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو اس رحمت الہی کے اندر قرار دیں۔ اور اس کو اگر سادہ سا ہم اگر عرض کریں کہ اگر ایک ظرف، ایک بوتل اگر اس کو کاک سے بند کر دیا جائے اور اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو 1 سال بھی اگر وہ سمندر میں رہے اس کے اندر پانی داخل نہیں ہوگا۔ آپ سمندر کو وہ اس کی مذمت نہیں کر سکتے کہ تمہارے اندر اتنا پانی ہے اور وہ تم فیاض ہو، سمندر فیاض ہے، لیکن تم اس قدر جو ہے وہ کنجوس ہو کہ ایک بوتل کو نہیں بھر سکے۔ تو سمندر مقابل میں یہی جواب دے گا کہ میں تو فیاض ہوں لیکن تمہارے اندر وہ وسعت اور وہ طاقت نہیں ہے میری فیاضی کو لے سکو۔ خب اس ظرف کو، اس وہ بوتل کے ڈھکن کو آپ کھولیں کہ جو ہی ڈھکن کھلے گا یہ سمندر اپنی وہ فیاضی سے اس بوتل کو فوراً پر کر دے گا۔ عزیزاً، اگر ہم اپنے آپ کو اس رحمت الہی میں نہیں قرار دیں گے تو کسی صورت میں رحمت الہی پھر ہمارے شامل حال نہیں ہو سکے گی۔ لہذا اپنے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان کے لیے وہ آمادہ کریں اور اپنے آپ کو اس رحمت الہی میں وہ قرار دیں۔ جناب مرحوم شیخ طوسی علیہ رحمہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو بہشت میں ایک محل دیکھا، ایک بہت بڑا محل اور خوبصورت محل، اور ایسا محل تھا کہ اس محل کے اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر جو کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جس طرح کہ آج کل آپ ملاحظہ کرتے ہیں وہ ایسے وہ شیشے ہیں کہ جو اندر سے باہر کا نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا۔ اس قسم کا ایک محل اور ایک عالی شان محل۔ تو آپ نے فرمایا، جبرائیل سے پوچھا کہ اے میرے بھائی جبرائیل، یہ بہشت میں یہ محل کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جگہ اس مومن کے لیے ہے کہ جس میں 4 صفات ہوں، جس کے اندر 4 خصوصیت فرمایا کہ اطابت الکلام، جس کی کلام پاکیزہ ہے، جس کی کلام پاکیزہ ہے، کہ جس کی کلام میں غیبت نہیں ہے، تہمت نہیں ہے، جس کی وہ چغل خوری نہیں ہے، اس کی کلام وہ پاک ہو اور پاکیزہ ہو۔ اور وہ روایت میں موجود ہے کہ بہشت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں روزہ دار، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو آخر دن کے آخر میں اور روزے کے آخر میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان بطور خاص وہ عرض کریں گے کہ یہ انسان کی تربیت کا ایک بہترین مہینہ ہے، اور خصوصاً وہ نوجوان اور وہ افراد کہ وہ کسی نہ کسی بد عادت کے وہ اس میں مبتلا ہیں اور اس کو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ترک کرنا چاہتے ہیں، تو عزیزاً ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے اس عادت کو ترک کرنے کی، بہترین فرصت ہے اس عادت سے اپنی جان چھڑانے کی، بہترین فرصت ہے انسان وہ اپنی اصلاح کرے کہ وہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ تو پہلی خصوصیت فرمایا کہ اطابت الکلام، اس کی کلام پاکیزہ ہو۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ عرض کہ یا رسول اللہ، اطابت الکلام سے کیا مراد؟ کلام کا پاکیزہ ہونا کہ جس میں نہ جھوٹ ہو، نہ تہمت ہو، نہ غیبت ہو۔ خب یہ تو واضح ہے، یہ تو روشن ہے کہ پاکیزہ کلام وہی ہے کہ جس میں یہ مفاسد نہ ہوں، لیکن پاکیزہ تر یعنی ایسی کلام جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، اس کلام سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ وہ پاکیزہ ترین کلام یہ ذکر الہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی آپ کو اس ذکر الہی سے مزین کرے۔ یہ پہلی خصوصیت
اور دوسری خصوصیت آپ نے ملاحظہ کی ہے وہ ادامت الصیام، یعنی مسلسل ان روزوں کا بجا لانا، جو روزے ماہ مبارک رمضان کے ان روزوں کو جو بجا لائے۔ اور تیسرا اطعام الطعام، وہ مومنین کو اور فقراء کو اور مساکین کو اطعام کرنا، کھانا دینا، ان کو اطعام کرے۔ اور چوتھی خصوصیت والتہجد باللیل، اور رات کی تاریکی میں وہ خدا کے حضور کھڑا ہو اور خدا کے حضور وہ مناجات کرے۔ والتہجد باللیل والناس نیام، جب کہ لوگ وہ خواب غفلت میں سو رہے ہوں اور یہ خدا کے حضور کھڑا راز و نیاز میں مشغول ہو۔ فرمایا 4 خصوصیات جس کے اندر ہوں، یہ مقام وہ اس شخص کے لیے ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہ امام باقر صلوات اللہ وسلام علیہ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا اے جابر کہ جو بھی ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے اور اپنی جنسی خواہشات پر کی حفاظت کرے، اپنی زبان پر کنٹرول کرے، حرام نہ کھائے اور دیگر جو محرمات ہیں اس سے اجتناب کرے، تو جب یہ ماہ مبارک رمضان ختم ہوگا تو یہ شخص ایسے قرار پائے گا جیسے وہ ابھی متولد ہوا ہے۔ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فرمایا خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، کہ یہ ماہ رمضان کو جب اس طریقے سے وہ گزارے گا تو وہ اسی طرح ہوگا جیسے وہ ابھی اپنی ماں سے متولد ہوا ہے، ابھی اپنی ماں سے متولد ہوا ہے۔ یعنی بچہ جو متولد ہوتا ہے، وہ جس کی ولادت ہوتی ہے، وہ معصوم ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انسان اسی طرح ہے، ماہ مبارک رمضان کو جب ان شرائط کے ساتھ وہ گزارتا ہے تو وہ گویا اسی طرح ہے کہ تمام گناہوں سے پاکیزہ ہے، وہ ایک انسانی معصوم کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ راوی جناب اب جابر کہتے ہیں قلت لہ، میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا جعلت فداک، کہ میں آپ پر قربان جاؤں، ما احسن ھذا من حدیث یا ابن رسول اللہ، کتنی پیاری حدیث آپ نے بیان فرمائی۔ تو امام نے فرمایا قال ما اشد ھذا من شرط، فرمایا کہ حدیث بہت پیاری ہے لیکن اس کی شرائط بہت سخت ہیں، بہت سخت شرائط ہیں ماہ مبارک رمضان کو، کہ انشاءاللہ جو وہ جس کے استقبال میں ہیں، ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں، اس ماہ رمضان کو وہ ایک تو اہمیت کو ہم ملاحظہ کریں کہ کس قدر اہم ہے یہ ماہ مبارک رمضان، اور دوسرا اس لیے کہ عزیزاً وہ ہر شعبے میں اس کی سال کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میلادی سال کی ابتدا وہ جنوری فروری سے ہے، اسی طرح ہر قوم کی اپنے سال کی ایک ابتدا ہے، اسی طرح کسان اس کے سال کی ایک ابتدا ہے کہ مثلا جو ہے وہ گرمیوں میں وہ اپنے سال کی ابتدا کرتا ہے کہ جب وہ گندم آتی ہے، یا مثلا جو ہے وہ جب دھان کی فصل جو ہے وہ آتی ہے، اس وقت جو ہے وہ سال کی ابتدا اس کی ہوتی ہے۔ ایک اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہے، لیکن اسی طرح وہ ایک سال تحصیلی ہر ملک میں مختلف ہے، کہ ایک سال تحصیلی تعلیمی سال کا آغاز وہ کب ہے؟ وہ وہی مارچ، ابھی مارچ جو ہے وہ اختتام پہ ہوگا، اور وہ اپریل سے تعلیمی سال کی ابتدا جو ہے وہ ہو جائے گی، نئے سال کی ابتدا ہوگی تعلیمی سال کی۔ لیکن ایک وہ خدا کی راہ میں جو نکلتا ہے اور جو خدا کا راہی ہے، اس کے سال کی ابتدا کیا ہے؟ کہ جناب مرحوم سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ اس کے سال کی ابتدا ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان اس کے سال کی ابتدا ہے۔ سال عبادی وہ ماہ مبارک رمضان ہے، کہ اس لیے کہ خداوند عالم نے جو فیض و رحمت اس ماہ میں قرار دی ہے وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث تفصیلی حدیث ہے، اور یہ وہی خطبہ ہے کہ جو رسول گرامی اسلام نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعہ میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ اپنے اور ہمارے رسول کی کلام کو آپ ملاحظہ فرمائیں، کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ پوری اس خطبے کو آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کروں، کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں اس ماہ مبارک رمضان کے لیے
اور میرے اور آپ کے لیے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام قال ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم، کہ رسول گرامی اسلام ماہ مبارک شعبان میں ایک دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال ایھا الناس، اے لوگو، اس کے مخاطب سب ہیں، اسی دور کے فقط وہ مسلمان اور صحابہ مخاطب نہیں تھے، بلکہ طول تاریخ میں تا روز قیامت کے تمام مسلمان اور مومنین وہ اس خطاب سے وہ مخاطب ہیں۔ فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ خدا کا مہینہ وہ تمہاری طرف وہ بڑھ رہا ہے، اور یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ شہرون ہوا عند اللہ افضل الشہور، فرمایا کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، کہ جس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے وہ تم سب کو اپنی طرف دعوت دی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں تمام مومنین وہ مہمان خدا ہیں، خداوند عالم میزبان ہے، اور خداوند عالم بہتر میزبانی کرتا ہے۔ فرمائے دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، کہ تم اس مہینے خدا کی ضیافت کی طرف پکارے گئے ہو۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اس میں خداوند عالم کرامت کے ساتھ تمہاری ضیافت کرے گا اور تمہاری مہمان نوازی کرے گا، کرامت کے ساتھ۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اور فرمایا کہ اس مہینے تمہارے یہ سانس لینا یہ تسبیح ہے خداوند عالم کے حضور۔ نومکم فیہ عبادتن، تمہارا سونا اس ماہ مبارک رمضان میں سو جانا یہ خدا کے نزدیک عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اور تمہارے اعمال خداوند عالم تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، اور تمہاری دعاؤں کو خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ ہاں، اگر البتہ وہ دعا کو صدق کے دل کے ساتھ خداوند عالم سے دعا کیجیے۔ فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ، اب جب خداوند عالم تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو تم کس طرح اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کے حضور دعا کرو، تو اس کو فرمایا فاسألوا اللہ ربکم، اپنے رب کو پکارو اس مہینے بنیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ، سچی نیتوں کے ساتھ۔ وقلوب طاہرہ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ۔ اپنے آپ کو اس ماہ مبارک خداوند عالم کی ضیافت میں جانا ہے۔ اور عزیزان، انسان جب خدا کی ضیافت میں جاتا ہے تو اس کو کس طرح جانا ہوگا، اس کو کس طرح جانا ہوگا؟ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب جناب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ میقات پر وہ تشریف لے جاتے ہیں اور خداوند عالم کے ساتھ مناجات کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جب حضرت موسیٰ اس مقدس وادی میں پہنچتے ہیں تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے فاخلعنا علیک، کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، فإنک بالواد المقدس طویٰ، تم ایک مقدس وادی میں وہ آ چکے ہو۔ عزیزان، ہم خداوند عالم کے حضور جانا ہے، خداوند عالم کی ضیافت میں جانا ہے، اور جب خداوند عالم کی ضیافت میں جانا ہے تو اپنے ان وہ خواہشات کو، ان خواہشات اور اپنے ان احساسات کے وہ ان نالین کو اتار کے جانا ہوگا، اس لیے کہ ہم اس مقدس مقام اور مقدس وادی میں ہم نے داخل ہونا ہے، ان مقدس اوقات میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ لہذا اپنے اندر وہ حسد کو، کینے کو، بغض کو، اگر کسی کا حق انسان کے ذمے ہے اس حق کو ادا کر کے اور خواہشات کو ایک طرف کر کے پھر خداوند عالم کے حضور داخل ہوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام شب عاشور صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، جب آپ نے اپنے اصحاب کو آزمایا اور اپنے اصحاب کو خطبہ ارشاد فرمایا اور آئندہ کے کل کے حالات یعنی روز عاشور کے حالات کو بیان فرمایا، اور وہاں پر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ کسی کے ذمے اگر کوئی کسی کا حق ہے، کوئی مظلمہ کسی کے ذمے ہے، وہ چلا جائے اور جا کر اس مظلمے کو اور کسی جس کے ذمے کوئی حق ہے جا کر اس حق کو ادا کرے۔ مجھے ایسے افراد نہیں چاہیے کہ جس کسی کے ذمے وہ مظلمہ ہو۔ حضرت ابا عبداللہ ایسے افراد کو قبول نہیں کیا، لہذا حضرت ابا عبداللہ کے پاس جو اصحاب تھی، اس لیے تو فرمایا کہ میرے اصحاب جیسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں، پاک و پاکیزہ، کہ جس کے ذمے کوئی حق باقی نہیں ہے۔
خداوند عالم کے حضور، ہم خداوند عالم کے مہمان قرار پا رہے ہیں اس مہینے میں، لہذا خداوند عالم کی ضیافت میں جب پہنچنا ہے، اس مقدس مقام پہ ہم نے جب قدم رکھنا ہے، تو عزیزان پھر اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اور پاک و پاکیزہ کرنے کے بعد، اس لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان کو خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کا مقدمہ قرار دیا ہے، تاکہ انسان ماہ مبارک کے رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، اور پھر وہ خداوند عالم کی ضیافت میں وہ داخل ہو۔ لہذا فرمایا کہ وہ صدق دل کے ساتھ خداوند عالم کو پکارے، ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ خداوند عالم اس کو روزے کی اور اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق اس کو عنایت کرے۔ یہ توفیق الہی ہے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، وہ انسان شقی ہے، وہ انسان ظالم ہے، اور شقی انسان ہے کہ جو اس مہینے، اس عظیم مہینے میں خدا کی غفران اور خدا کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ خداوند عالم کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو سکے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهْ، روزہ رکھ کر، روزہ رکھنا بلا کر مشقت ہے، بھوک اور پیاس ہے، لہذا فرمایا کہ اپنی اس بھوک اور پیاس، وہ قیامت کی اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اور اس مہینے کس طرح آپ خدا کی ضیافت میں جائیں؟ فرمایا کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، تمہارے درمیان جو فقراء ہیں ان کو صدقہ دیں، ان کو اطعام کریں۔ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور جو مساکین ہیں وہ تصدقوا، وہ تصدق کریں، انفاق کریں۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، جو بزرگ ہیں ان کا احترام کریں، جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آئیں۔ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رحم، جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، جو رحم ہیں، ان کے ساتھ صلہ کریں۔ اگر کسی نے وہ ناراضگی کی ہے اس کے ساتھ وصل کریں، اگر کسی نے تعلق توڑا ہے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور کس طرح آپ خدا کی ضیافت میں جائیں؟ فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں، اور خصوصاً وہ آخری وقت کے قریب جو ہے وہ اس وقت انسان کے حالات جو ہے وہ وہیں پر ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرے۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو وہ دھیما کر لیں، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی یعنی اس ماہ مبارک میں اور خداوند عالم کی ضیافت میں جب آپ ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کا روزہ ہو، اور اسی طرح وہ تمہاری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے پیٹ کا روزہ ہونا چاہیے، تمہاری خواہشات کو روزہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور جن چیزوں کو خداوند عالم نے سننا حرام قرار دیا ہے وہ اپنے کانوں کی اس سے حفاظت کریں۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، اور اسی طرح جو یتیم ہیں ان کے ساتھ مہربانی کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اپنے گناہوں سے خدا کی مغفرت کریں۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور نماز کے اوقات، جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کریں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، اس لیے کہ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس لیے کہ یہ سب سے بہترین وہ گھڑیاں ہیں اور وہ اوقات ہیں کہ جس میں خداوند عالم دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَنْظُرُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم وہ رحمت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ، اور جب کوئی خدا کے ساتھ مناجات کرتا ہے خدا اس کی مناجات کا جواب دیتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ، اور جو خدا کو پکارتا ہے خدا اس کو پکار کا جواب دیتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور جب کوئی خدا سے کوئی طلب کرتا ہے خدا اس کی طلب کو پورا کرتا ہے۔ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنفَاسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اور پھر فرمایا وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بوجھ سے دب چکی ہیں۔ فَخَفُّوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اور طولانی سجدے کر کے اپنی ان پشتوں کے بوجھ کو ہلکا کرو، خدا کے حضور طولانی سجدہ کرو۔
اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تعالی ذکر اقسم بِعِزَّتِهِ، خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، خداوند عالم نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے لا ان لا يعذب المصلین والساجدین، کہ جو خدا کے حضور نماز گزار ہیں، جو خدا کے حضور سجدہ ریز ہیں اس ماہ مبارک میں، ان لا یروعہم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ قیامت کے دن خداوند عالم اس کو آتش جہنم میں وہ وارد نہیں کرے گا۔ خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے۔ ایھا الناس، اور پھر فرمایا اے لوگو، من فطر منکم صیاما مؤمنا فی ھذا الشہر، کہ وہ میں طولانی خطبہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور شاید مختصر بیان کیا جائے، لیکن یہ میرے اور آپ کے نبی کی کلام ہے کہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، کہ جو کوئی مومن روزہ دار کو اس ماہ مبارک رمضان میں افطار کرے، اس کا روزہ افطار کرے، کان لہ بذالک عند اللہ عز وجل عتق رقبۃ، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ البتہ یہ قبل بحث ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو عرض کروں، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں عرض کریں گے۔ عزیزاً، ہر عمل کی وہ مغفرت اور غفران وہ مختلف ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت وہ استغفار سے ہے، انسان استغفار کرے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں اور بعض حقوق ایسے ہیں کہ جن سے وہ توبہ، جس کی توبہ فقط استغفار نہیں ہے، فقط استغفار نہیں۔ بعض حق اللہ ہیں کہ جن کی وہ توبہ استغفار ہے، بعض حقوق ایسے ہیں حق اللہ میں سے بھی اور حق الناس میں سے بھی جن کی توبہ فقط استغفار نہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، نہ اس کی یہ استغفار نہیں ہے، بلکہ ان کی استغفار ان اعمال کی قضا بجا لانا۔ اگر کسی کے نمازیں اگر قضا ہیں، روزے اگر قضا ہیں، اگر کسی کا خمس اگر قضا ہے، زکوٰۃ اگر قضا ہے، اس نے ادا نہیں کی، ان کی قضا کیا ہے، ان کی توبہ کیا ہے کہ وہ ان روزوں کو قضا کرے، ان عبادات کو، اس نمازوں کو بجا لائے۔ اگر خمس و زکوٰۃ اس کے ذمے تھی اور ادا نہیں کی، ان کو ادا کرے۔ حج اگر ذمے تھا، ادا نہیں کیا، اس کو بجا لائے۔ یہ اس کی توبہ ہے، یہ اس کی توبہ ہے۔ اسی طرح حق الناس میں سے اگر کسی کا حق کھایا ہے اور اس کی توبہ فقط یہ نہیں ہے کہ انسان وہ ایک استغفر اللہ کے ساتھ اس کی توبہ ہو جائے، نہ، اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے، اس حق انسان کو اگر پہچانتا ہے جا کر اس کا حق ادا کرے۔ اگر رشوت سے مال کھایا ہے، حرام سے مال کھایا ہے، اس کی توبہ اس مال کو ادا کرنے سے توبہ ہے، فقط ایک استغفر اللہ وہ اس کی توبہ شمار نہیں ہوگی۔ لہذا مختلف اعمال کی توبہ اسی عمل کے لحاظ سے اس کے مطابق جو ہے وہ توبہ ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ فقیل یا رسول اللہ لیس کلنا بقد یقدر علی ذلک، یا رسول اللہ ہم سب میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں، اور خصوصاً آج کل جو ہے وہ جس طرح مہنگائی کا دور ہے تو ایک مومن کی افطار پر بالآخر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک خرچ آئے گا۔ خوب تو یا رسول اللہ ہم قادر نہیں ہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فقال اتقوا النار، اس آتش جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں، ولو بشق تمرۃ، ولو ایک کھجور کے ٹکڑے سے، ایک کھجور سے، ایک کھجور سے افطار کروائیں، اس قدر ثواب ہے اس کا۔ اور فرمایا اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، ایک شربت، ایک گلاس پانی سے اس کا روزہ افطار کروائیں، اس کے جو ثواب جو ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ کہ حدیث جو ہے وہ طولانی ہے، اور میں تمام حدیث کو شاید جو ہے وہ جب آپ عزیزان کی خدمت میں وہ نہ بیان کر سکوں۔ اس حدیث کے آخر میں کہ قال امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقمت، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر۔ عزیزان، اکثر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کیا کریں، کیا کریں؟ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں،
یا اور کوئی نیک اعمال کریں، کیا کریں؟ میں اس کے جواب میں، اور وہی جواب جو رسول گرامی اسلام نے آپ فرمایا اس کو سادہ سے انداز میں اور اپنے استاد کی تعبیر کے مطابق جو ہے وہ عرض کروں کہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ ہم کیا کریں، یہ پوچھیں کہ ہم کیا نہ کریں، کیا نہ کریں۔ اور وہ استاد بزرگوار آیت اللہ مشکینی مرحوم، وہ ہمیشہ اپنے خطبے میں، جمعے کے خطبے میں، اور میں نے شاید وہ کوئی ایسا خطبہ کہ جو جمعے میں شریک ہوا ہوں اور انہوں نے اپنے کسی خطبے میں وہ یہ نہ فرمایا ہو، ہمیشہ یہ جملہ ہمیشہ وہ اپنے خطبے میں تکرار کرتے تھے، فرماتے تھے آغا یون کہ آپ اگر نیک اعمال واجب بجا لائیں، واجب روزہ، واجب حج، واجب نماز، واجب زکوٰۃ و خمس، وہ بجا لائیں، اور اس کے علاوہ مستحبی کام اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر مستحبی کام نہیں کر سکتے نہ کریں، مستحبی نماز نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتے نہ رکھیں، واجب زکوٰۃ و خمس ادا کرنے کے بعد مستحبی انفاق نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن ایک کام نہ کریں، اور وہ ایک کام کیا ہے؟ خدا کی معصیت نہ کریں، گناہ نہ کریں، گناہ۔ اور رسول گرامی اسلام نے یہی جملہ فرمایا، یہی جملہ فرمایا کہ امیر المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے، سب سے افضل عمل وہ کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن، رسول خدا نے فرمایا اے ابا الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر، سب سے افضل ترین عمل اس مہینے میں الورع عن محارم اللہ عز وجل، اس مہینے میں افضل ترین عمل یہ ہے محارم الہی سے، یعنی جن چیزوں کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے اس سے اجتناب کرو، الورع، ورع تقوی، اور جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہ اور یہی وہ حدیث ہے کہ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد ثم بقا، پھر رسول گرامی اسلام نے گریہ کرنا شروع کیا، فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، اور امام نے عرض کیا، امیر المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، فرمایا کہ یا ابا الحسن مجھے وہ آپ پر گریہ آ رہا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں آپ کے ساتھ پیش آئے گا، میں اس پہ گریہ کر رہا ہوں۔ کأنی بکا وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین شقیق آخر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک فخضب منها لحیتک، فرمایا میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ نماز کے عالم میں ہوں گے، اور اشقى الاولین و آخرین کہ شقیق و آخر ناقہ سمود، جس طرح کہ وہ آکے ناقہ سمود کو جن لوگوں نے قتل کیا انہی کی طرح وہ اس حجت الہی کو وہ سر پر ضربت ماریں گے، اور تمہارے خون سے، تمہاری سر کے خون سے آپ کی ریش مبارک وہ خونین ہو جائے گی، کہ مجھے اس پہ گریہ آ رہا ہے۔ تو اس وقت امیر المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ، امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ کس ماہ مبارک رمضان میں، اسی ماہ مبارک رمضان میں، یا کون مارے گا مجھے، کون ضربت مارے گا، یہ نہیں پوچھا، ایک جملہ عرض کی یا رسول اللہ کہ وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِّن دِينِي، یا رسول اللہ میرا دین سالم ہوگا جب میری شہادت ہوگی، میرا دین سالم ہوگا، فرمایا فقال فی سلامت من دین، دین سالم ہوگا، آپ دین، بلکہ آپ حجت الہی ہیں اور دین کے لیے حجت ہیں، آپ کا دین سالم ہوگا اور حجت الہی، کہ انشاءاللہ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جو انشاءاللہ جس کے استقبال میں ہم لوگ ہیں، اور ان خصوصیات کے ساتھ خداوند عالم یہ ماہ مبارک کے رمضان میں وارد ہونے اور داخل ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد المصطفیٰ اللہم صل علی علی المرتضیٰ اللہم صل علی فاطمۃ الزہراء اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ اللہم صل علی الحسین شہید بکربلاء اللہم صل علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد ابن علی اللہم صل علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد ابن علی اللہم صل علی علی ابن محمد اللہم صل علی الحسن ابن علی اللہم صل علی القائم المہدی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزاً خطبے دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تقوی ہم سب کو خداوند عالم عنایت فرمائے۔ عزیزاً نہایت اختصار کے ساتھ کہ ماہ مبارک رمضان کہ یہ ایک بہترین فرصت ہے، جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا، اور خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں، بلکہ سب جو ہے وہ کہ اگر کسی کے اندر کوئی بری عادت ہے اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، اور میں اس عیب اور نقص کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو مجھ سے چھوٹ نہیں پا رہا، کیا کروں؟ عزیزاً ماہ مبارک کے رمضان ایک بہترین فرصت ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی عرض کروں، فقط اشارہ جو ہے وہ کروں گا کہ یہ تقویت ارادے کی، عزیزاً جو مشکل ہے ہمارے اندر، جو عیب و نقائص ہیں اور جن کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ نہیں پاتے، تو سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ ہمارا ارادہ قوی نہیں ہے، ہمارا ایمان قوی نہیں ہے۔ اس ایمان کو قوی کریں، خداوند عالم پر ایمان کو قوی کریں، خداوند عالم کی نسبت اس محبت کو قوی کریں، اور جب وہ یہ ارادہ قوی ہوگا، ایمان قوی ہوگا، تو وہ انسان ان چیزوں کو ترک کرنا نہایت آسان ہوگا۔ کہ من جملہ ان چیزوں میں سے ایک چیز جو انسان کے ارادے کو محکم، مضبوط اور پختہ کرتی ہے، وہ ایک روزہ ہے۔ وہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان احادیث کی طرف جاؤں، کہ انشاءاللہ آئندہ فرصت ہوئی تو میں عرض کروں گا ان احادیث کو، کہ یہ وہ ارادے کو قوی کرنا، یہ روزے کا روزہ انسان کو حکمت، اور حکمت انسان کو یقین تک پہنچاتی ہے، یعنی روزہ انسان کو یقین کی منزل پہ لے کے آتا ہے۔ اور عزیزاً یہ وہ ماہ مبارک رمضان کی انشاءاللہ وہ البتہ میں عزیزان کی خدمت میں وقت نہیں رہا، میں وہ عرض کروں، عزیزان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈالیں، بچیوں کو بھی، اور یہ روزے سے پہلے میں جو ہے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بچیاں 9 سال، جب اس کی 9 سال ہلالی، ہاں جی، تقریباً 9.5 سال، دوسرے 8.5 سال، یہ 9 سال قمری جو ہیں جب پورے ہو جائیں، بچی بالغ ہے، اس پر پردہ واجب ہے، اس پر نماز واجب ہے، اس پر روزہ واجب ہے، تمام واجبات اس پر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اصلا نہیں ہے یہ چیز، جو ہے وہ فرہنگ و ثقافت، وہ اسلامی ثقافت اور تعلیمات سے چونکہ بہت دور ہیں، تو عام طور پر 9 سال کی بچی کو ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ابھی بچی ہے، چھوٹی ہے، ابھی وہ روزے کی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عزیزاً خدا کو علم زیادہ ہے، خدا خالق ہے، اس کو علم ہے کہ آیا 9 سال کی بچی جو ہے جو بالغ ہونے کا حکم کیا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، تبھی تو خداوند عالم نے وہ بالغ ہونے کا حکم کیا ہے، اور اس پر وہ تکالیف اور وہ وظائف خداوند عالم نے وہ واجب قرار دیے ہیں۔ یہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے، اور ہم نے اس کو تجربہ کیا ہے، اور البتہ روایات بھی موجود ہیں کہ خود امام صادق سے روایت ہے کہ ہم اپنے اولاد کہ فرمایا کہ نأمر ابناءنا بالصوم، کہ ہم اپنے بچوں کو روزے کا حکم کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں۔ 5-6 سال کا بچہ ہے، اس کو پورا روزہ نہیں رکھ سکتا، آتے دن کو روزہ رکھوائیں، اس سے زیادہ دن وقت کا جو ہے وہ روزہ رکھوائیں، تاکہ اس کو روزے کا وہ معنی، مفہوم اور اس کو وہ علم ہو سکے، اور جب وہ بالغ ہوگا تو اس کے لیے روزہ رکھنا جو وہ آسان ہو جائے۔ اسی طرح بچیوں کے حوالے سے، بچیاں جو ہے وہ 9 سال کی بچی بالغ ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، اور والدین اگر روزہ رکھنے میں مانع بنتے ہیں، وہ والدین مکلف ہیں، وہ موظف ہیں، اور قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ لہذا بچیوں کو
وہ خصوصاً خوب لڑکا جو وہ بالغ ہے، لیکن لڑکی کے حوالے سے بھی یہ نہ کہا جائے کہ ابھی بالغ نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ یا نماز وغیرہ کا حکم نہ کیا جائے، نہ ان کو پہلے سے عادت ڈالی جائے تاکہ جب وہ بالغ ہوں ان کے لیے روزہ اور نماز یہ چیزیں ان کے لیے آسان ہوں۔ اور دوسرا نقطہ جو عرض کرنا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی صورت میں تو جب تک وہ روزہ کھلنے کا اعلان نہیں ہوتا تو آپ کھانے پینے سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو تبھی آپ نہیں کھاتے پیتے، اگرچہ انسان کو اشتہا ہے، ضرورت ہے، دل چاہ رہا ہے کھانے کا پینے کا، اور کوئی تنہا بھی ہیں لیکن آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ ارادہ کیا ہے میں نے روزہ رکھا ہے لہذا شام تک میں نے کھانا پینا نہیں ہے۔ بس کھانا پینا حلال ہے انسان کے لیے، لیکن روزے کی حالت میں اسی حلال چیز سے کیا کرتے ہیں؟ ارادے سے دوری اختیار کرتے ہیں، لہذا آپ کھانے پینے کا وہ سوچتے بھی نہیں سوچتے، اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ اسی طرح انسان کی خواہشات، خوب حلال خواہشات جو انسان کے لیے حلال و جائز ہیں، لیکن روزے کی حالت میں باقی ایام میں خوب دن میں انسان اس خواہش سے وہ بہرہ مند ہو سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ دوری اختیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا روزہ ہے، انسان دوری اختیار کرتا ہے، حلال سے دوری اختیار کرتا ہے۔ خوب عزیزان، اگر انسان پس یہ نہ کہیں کہ میں فلاں عادت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہ کہیں، چھوڑ سکتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ارادہ نہیں ہے، ارادہ نہیں کرتے، لہذا ماہ مبارک رمضان صبح سے شام تک یہ ایک بہترین فرصت ہے ارادے کی قوی کرنے کی۔ ارادہ انسان کا قوی ہوتا ہے۔ اور جب جناب مرحوم آیت اللہ حجت کوہ قمرئی کہ ان کو سگار کی عادت تھی، بہت زیادہ عادت تھی، خوب اس قدر سگاری کہ ایک سگار ہمارے بعض اساتذہ ہم نے دیکھا ہے، جناب آیت اللہ پایانی جو ہے وہ مقاصد کے استاد، کہ وہ اس قدر سگاری تھے کہ ایک سگار کے ساتھ دوسرا سگار جو ہے وہ، اور ان کی یہ حصہ جس کو ہمارے استاد کے بقول داڑھی بچہ جو ہے یہ بھی پیلا ہو چکا تھا، یعنی اس قدر۔ تو درس کے لیے جب آتے تو اس کو بجھاتے، درس سے جب فارغ ہوتے فوراً اس کو سلگا لیتے، اور اس قدر جو ہے وہ تھے۔ تو آیت اللہ حجت کو قمرئی مریض ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ آغا آپ مریض ہیں، آپ سگار نہ پئیں۔ تو پہلے مذاق کیا کہ ہم سگار کے لیے جی رہے ہیں، تو کہا نہ آغا، جدی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ نہ پئیں۔ فرمایا نقصان دہ ہے؟ کہا نقصان دہ، فرمایا چھوڑ دیا، ایک ہی ارادہ، چھوڑ دیا، پھر اس کے قریب نہیں گئے۔ ارادہ، ماہ مبارک رمضان ارادے کو قوی کرتا ہے۔ جب حلال سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں تو کیا حرام سے اجتناب نہیں کر سکتے؟ حرام سے اجتناب کر سکتے ہیں۔ اور سب سے افضل عمل عزیزاً ماہ مبارک رمضان میں کچھ نہ کریں، روزہ رکھیں، کچھ نہ کریں، اور فقط ایک کام جو رسول خدا نے فرمایا، حرام سے دوری کریں، زبان کو حرام سے بچائیں، آنکھ کو حرام سے بچائیں، ہاتھ کو حرام سے بچائیں، کسی کے مال کی طرف حرام کا ہاتھ اور حرام مال کو اپنے قریب نہ آنے دیں، مال کو پاکیزہ کریں، اور اسی طرح وہ اپنے اعمال کو پاکیزہ کریں، حرام کے قریب نہ جائیں۔ 1 مہینہ تمرین کی جائے، 1 مہینہ، اور عزیزان یہ 1 مہینہ تمرین آئندہ 11 ماہ کے لیے مفید ہوگا، اور یہ انسان کے لیے ایک تربیت ہوگی کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو یہ تربیت عنایت فرمائے۔ اور آخری نقطہ عرض کروں کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان آپ جس دن بھی ہو تو نماز اول ماہ جو ہمیشہ پہلے ہم اعلان کرتے تھے، نماز اول ماہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو آپ بجا لائیے گا۔ 2 رکعت نماز دن میں، اس کو آپ کسی وقت بھی دن میں پڑھ سکتے ہیں، اور دن میں سورہ طلوع ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور نماز پڑھنے کے بعد حسب توفیق صدقہ کیا جائے کہ یہ نماز اول ماہ جو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے، کہ انشاءاللہ وہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق کے امام زمان کہ اس ماہ مبارک رمضان کو امام کے ظہور کا مہینہ قرار دے۔ خدایا بحق کے زہرا، بحق کے امام زمان کہ اس ماہ مبارک رمضان کو کی خیر و برکات کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بحق کے زہرا، بحق کے امام زمان کہ
اس ماہ مبارک کے رمضان میں جو تربیت ہے، جو اصلاح ہے، خدایا وہ ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا تمام مومنین کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا ہمارے نوجوانوں، بیٹے اور بیٹیوں کو خدایا دین و دنیا میں کامیاب اور موفق فرما۔ خدایا بحق زہرا جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما۔ خدایا ملک میں گرانی اور مشکلات خدایا تیرے سامنے ہے، خدایا مومنین اور مسلمین کی خدا تمام پاکستان میں بسنے والوں کی خدایا تو خود مدد فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان ہماری ان حاجات کو پورا فرما، وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، مظلومین جہان کی خدایا مدد فرما۔ خدایا ہم مسلمانوں کے اندر وہ دم خم نہیں ہے، خدایا تو خود دیکھ رہا ہے کہ خصوصاً غزہ کے مسلمین خدایا نہتے ہیں، مظلوم ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کے وہ مدد کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ خدایا تو خود ان کی مدد فرما۔ خدایا اسی طرح دیگر تمام مظلومین جہان اور خصوصاً اسی طرح کشمیر و فلسطین اور دیگر مظلومین جہان کی خدایا مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔